أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سورہ حجرات 49 نمبر سورت، اس کی 11 نمبر آیت، اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا۔ اللہ پاک نے فرمایا مومنوں کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ وحدت امت، اس کے سلسلہ میں بات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج چھٹا جمعہ ہے جس میں کوشش یہ کی گئی اور انشاءاللہ آئندہ بھی کی جائے گی کہ تمام مسلمان ایک بھائی ہو کے رہیں، کوئی کسی کے ساتھ دشمنی نہ رکھے، نہ کوئی مسلک کی بنیاد پر دوسروں کو برا کہے، نہ ان کے ساتھ لڑے۔ اس سلسلہ میں یہ بات جاری، آج چھٹی نشست ہو رہی ہے اسی بات پر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ جب کوئی آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو پھر دوسرے کے دل میں گلہ آتا ہے، اس کے بعد پھر اگر وہ باز نہیں آتا تو دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو علماء کرام ہیں ان کے بارے میں ہر فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے علماء کے بارے میں بہت زیادہ زبان درازی کرتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کسی بھی شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کم از کم 30 سال اس کو محنت کرنا پڑتی، کم از کم۔ کسی بھی شعبے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی اس وقت ہے جہاں پر، چاہے وہ کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ پڑھنے لکھنے کا کام کرتا ہے، کوئی فن ہے، کوئی ہنر ہے، اس میں کم از کم اس نے 30 سال محنت کی ہوگی تو وہ کسی کام کا ہوگا، ورنہ وہ بس ایسے ہی ہے، وہ مزدور تک پہ ہوتا ہے۔ تو جو عالم ہے وہ تو ساری زندگی پڑھتے ہیں، پوری زندگی وہ محنت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا مذاق اڑانا، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں پھر وہی بات کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ اور یہ کام کس نے شروع کیا؟ عام آدمی علماء کی عزت کرتا تھا، یہ خود علماء نے ہی شروع کیا ہے۔ سٹیج پر جلسوں میں دوسروں کا مذاق اڑانا، ان کی تحقیر کرنا، ایک نے کیا پھر اس کے مخالف نے جس کی اس نے کی تھی اس نے بھی کی، اور جو عوام ہیں انہوں نے دیکھا کہ اس کی میں بھی عیب ہیں اس میں بھی عیب ہیں، تو انہوں نے دونوں کو۔ اب یہ حالت ہے کہ کسی شادی بیاہ میں کھانے کا انتظار ہو، یا کسی فوتگی پر بیٹھے ہوں، یا کہیں مجلس ہو، مولوی سے بات شروع ہوتی ہے اور مولوی پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ان کا وقار انہوں نے خود ختم کیا ہے۔ ابن انشا نے ایک کتاب لکھی ہے خمار گندم، بہت اچھا لکھنے والے تھے وہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ اس کا پہلا مضمون ہے استاد محترم۔ تو جو ابن انشا نے فقرہ لکھا ہے اس پر غور کرنا چاہیے علماء کو بھی، جو دوسروں کو برا کہتے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ استاد محترم اپنے آپ کو ننگے اسلاف لکھا کرتے تھے۔ جب پرانے لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو بہت گرا کے بات کرتے تھے، جب لکھتے تھے تو ننگے اسلاف اپنے آپ کو آخر میں لکھتے تھے کہ ایسا شخص جس نے اپنے بزرگوں کا نام بدنام کیا ہے، ان کے لیے باعث شرم ہے۔ تو کہتا ہے کہ استاد محترم اپنے آپ کو ننگے اسلاف لکھا کرتے تھے، ان کی دیکھا دیکھی لوگ بھی انہیں یہی لکھنے اور کہنے لگے۔ جب علماء نے جلسوں میں ایک دوسرے کو برا کہنا شروع کیا، حالانکہ لوگ بڑا ادب کرتے تھے ان کا، تو پھر ان کی دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی ان کو وہی کہنا شروع کیا، کسی کا الٹا نام رکھ لیا، کسی کا۔ لیکن جو ہمارے بزرگ تھے، جو نمایاں لوگ تھے، ان کا رویہ کیا تھا؟ ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ دوسرے مسلک کے یا دوسرے خیال کے لوگوں کا احترام کرتے تھے۔ خیال اپنا اپنا، لیکن احترام وہ بہرحال کرتے تھے۔ پرانے بزرگوں میں سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام لیث، حضرت امام لیث رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کی اپنی فقہ تھی۔ جس طرح 4 اماموں کی فقہ رواج پا گئی ہے، اس طرح وہ ایک فقہ کے امام تھے۔ وہ اب ان کی فقہ کے ماننے والے دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اس دور میں ان کے ماننے والے تھے۔
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال رہے ہیں مدینہ میں، جب کہیں 2 حدیثیں ٹکرا جائیں تو جو اہل مدینہ کا عمل ہے وہ اتھارٹی ہے، کہ اگر 2 حدیثیں ہیں، ایک میں یہ بات لکھی ہے دوسری میں وہ بات لکھی ہے، ہو سکتا ہے وہ راوی کی غلطی کی وجہ اس کو اپنی غلطی لگی ہو تو اس نے بیان کرنے میں غلط کر کے باہر، وہ کہتے تھے کہ جب کوئی بات ٹکرا جائے تو اس کا فیصلہ مدینہ والوں کا عمل کرے گا، کیوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال وہاں پر تشریف فرما رہے ہیں، جو آپ نے کیا وہی ان لوگوں نے دیکھا ہے، وہی انہوں نے کیا۔ حضرت امام لیث کا خیال یہ تھا کہ حضرت جو صحابہ کرام تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مختلف ممالک میں چلے گئے تھے، انہوں نے وہاں پر وہی دین دیا ہے جو رسول اللہ سے انہوں نے سیکھا تھا، لہذا ہماری رائے کو بھی آپ وزن دیں، ہم نے بھی صحابہ سے سن کر یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ بات انہوں نے ایک لمبا چوڑا خط حضرت امام لیث نے حضرت امام مالک کو لکھا کہ یہ ہیں اختلافی مسائل جن پر میرا آپ کا اختلاف ہے، میرے پاس یہ دلیل ہے، لیکن پورے خط میں وہ خط حضرت امام ابن عبد البر نے وہ نقل کیا ہے، مطلب پورے خط میں کہیں بھی کوئی بدتمیزی یا تحقیر کا لفظ نہیں، بہت ادب سے انہوں نے خطاب کیا، اپنا موقف پورا پیش کیا ہے، اس میں کمی نہیں کی۔ اسی طرح حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں ایک امام تھے، وہ بھی امام تھے، امام سبکی، علامہ سبکی بھی ان کو کہتے ہیں، دونوں نے اختلاف رائے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے بارے میں کتابیں لکھی اور اپنے اپنے دلائل دیے کہ فلاں جو بات ہے اس میں میرے پاس یہ دلیل ہے، اور دوسرے کی بات کا رد کیا ہے، لیکن ابن تیمیہ ان کی بہت زیادہ ان کی عزت کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یار میرا رد یا میرا جواب جس آدمی نے واقعتاً علم کے ساتھ دیا ہے وہ یہ سبکی ہے، اور جو سبکی تھے وہ کہتے تھے کہ ماں نے ابن تیمیہ جیسا بچہ پیدا نہیں کیا کسی ماں نے، مطلب یہ کہ ان کا اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے دلائل پڑھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ آدمی تو ایک دوسرے پر فائرنگ کرتے ہو گئے، نہیں، اس کے باوجود وہ دوسرے کا احترام کرتے تھے، مطلب یہ کہ اختلاف جو ہے وہ احترام سے بھی ہو سکتا ہے۔ وجہ جب ہم یہ سمجھ لیں کہ اختلاف کی وجہ یا دیانتداری ہوگی اور عقل ہوگی، جو آدمی دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ اس میں اس آیت سے اس حدیث سے اللہ اور اس کے رسول کی مراد یہ ہے، وہ اپنی عقل دوڑاتا ہے، وہ دیانتداری سے کوشش کرتا ہے۔ دوسرا آدمی اسی لفظ سے یہ سمجھتا ہے کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے، نیت دونوں کی نیک ہے، ثواب دونوں کو ملے گا، چونکہ دونوں عقل مند ہیں اور دیانتدار ہیں، لہٰذا ان کا اختلاف لازمی بات ہے، انسان کبھی اکٹھے رہ نہیں سکتے، ہو نہیں سکتا کہ انسانوں میں اختلاف نہ ہو، لیکن اس کو جو مخالفت بنانا ہے اور اس اختلاف کی بنیاد پر یہ کہنا کہ اس کے سارے مسئلے غلط ہیں، آہستہ آہستہ اس کو یہاں تک لے جانا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ جو 1953 میں مرزائیوں کے خلاف ایک موومنٹ چلی تو پھر ایک کمیشن بنا، وہ جسٹس منیر کمیشن، اس میں مرزائیوں نے جو موقف پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ انہوں نے ان کے مولویوں کے ایک دوسرے کے خلاف جو اصل فتوے تھے جن پر اصلی مہریں لگی ہوئی تھیں وہ فتوے انہوں نے عدالت میں جمع کروا دیا، ان کا جی ان کا تو کام ہی یہ ہے، یہ ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں، جیسے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ویسے ہم کو بھی کہہ دیا۔ اس وقت پھر ان کو جواب دینا مشکل ہو گیا تھا، مطلب یہ کہ جو بھی میں بولوں جو میں لکھوں اس کا میں سوچ لوں کہ آئندہ کبھی یہ میرے گلے بھی پڑ سکتا ہے، لہٰذا کسی آدمی کے بارے میں اختلاف کی بات کرنی ہے تو احترام سے کر لیں، ان سے کہہ دیں کہ نہیں سر میرا یہ خیال ہے۔ یہ دنیا میں سارا یہی ہوتا ہے، یہ عدالتوں میں وکیل حضرات جو ہیں وہ دونوں ایسے لگتا ہے کہ دونوں شاید لڑ پڑیں گے لیکن وہ گالی نہیں دیتی ایک دوسرے، وہ اپنی کتابیں رکھتا ہے سامنے جج کے، وہ اپنی کتابیں، اب جج کو جس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کی بات وزنی ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، سارا دن اختلاف ہوتا ہے، ہم ان سے بھی نہیں سیکھتے۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک دوسرے کو گالی نہ دی جائے اختلاف کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہمارے بزرگ تھے یہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری بات حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی دور کے لوگ، ہم عصر جن کو کہتے ہیں، ایک ہی دور کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بات کریں تو اس بات کا کوئی وزن نہیں سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ وہ تعصب کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، وہ حسد کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، وہ کسی اپنی ذاتی رنجش کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے۔ کسی کے بارے میں رائے ان کے بعد والے جو رائے دیں گے وہ، مثلا حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں ان کے دور کے لوگوں کی رائے نہیں سمجھی جائے گی۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے ان کا کوئی علمی اختلاف ہو، کوئی ان کی ذاتی رنجش ہو، کوئی لین دین کا مسئلہ ہو۔ تو حضرت امام ذہبی کہتے تھے کہ اگر کسی عالم کے بارے میں اس کے دور کے لوگ اس کے خلاف بات کریں تو اس کو کوئی وزن نہیں دیا جائے گا۔ مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اہل حدیث جماعت کے بہت نمایاں افراد میں سے ہیں۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم جنہوں نے ادارہ ثقافت اسلامیہ جو اب سرکاری ادارہ ہے پنجاب کا وہ بنایا، وہ اس کے بانی تھے، وہ فلسفی تھے۔ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر تھے ڈاکٹر مولوی محمد شفیع، انہوں نے 1956 میں ایک کمیٹی بنائی جس میں جو انتہائی پیچیدہ علمی مسائل تھے اس کمیٹی میں بہت چوٹی کے ماہرین انہوں نے بلائے اور وہ مسائل ان کے سامنے رکھے کہ بھئی اس معاملے میں آپ اپنی تحقیق سے آگاہ کریں۔ اس سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ دونوں ہی اسمبلی کے ممبر تھے۔ مولانا داؤد غزنوی نے پنجاب اسمبلی میں ان کی ٹھیک ٹھاک کلاس لی تھی خلیفہ عبدالحکیم کی، اور وہ اخباروں میں بھی چھپی۔ خلیفہ صاحب کو بڑا غصہ تھا اس بات کا، لیکن جب وہاں پر اکٹھے ہوئے اور دونوں نے اپنے اپنے دلائل اس مسئلے کے بارے میں دیے تو پھر خلیفہ صاحب نے یہ کہا، ان کو گھر بھی چھوڑ کے گئے کار پر، اور کہنے لگے کہ مولانا میں آپ کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھا، میں سمجھتا تھا کہ آپ ایک روایتی مولوی ہیں اور روٹین میں ہی مجھے برا کہتے ہیں، لیکن آپ کو بہت وسیع المطالعہ۔ تو جب مولانا داؤد غزنوی سے بعد میں مولانا حنیف ندوی نے پوچھا کہ آپ کی اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے، کیونکہ سارے اکٹھے تھے اس کمیٹی میں، انہوں نے کہا کہ یار میں تو سمجھتا تھا یہ کہ عام پروفیسر ٹائپ آدمی ہے یہ، لیکن یہ تو بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، بہت دانشور آدمی ہے۔ مطلب یہ کہ جب ملاقات ہوگی، جب دوسرے کا علم سامنے آئے گا تو پھر اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی دنیا میں صرف میں ہی پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور بھی جس کو پلیز و پلی کہتے ہیں نا، ایک سے بڑھ کر ایک ہے دنیا میں۔ تو اب دیکھیں کہ یہ 22 نکات کس طرح بنے جو آج کل آئین کا حصہ ہیں، جو قرارداد مقاصد بعد میں بنے۔ مولانا مجاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، یاسین صاحب کی وجہ سے میں 2 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی میری، وہ بات کرتے رہتے، ہم کیا بات ان سے کر سکتے، ہم سنتے تھے بس۔ دونوں دفعہ ہی انہوں نے وہ بات کی کہ یہ 22 نکات کیسے بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو یہ جو سرخے تھے نا، انہوں نے کہا کہ ایک ملک ہمارے ہاتھ آ گیا، یہاں پر ہم کمیونزم سوشلزم یہ چلائیں گے، اور اس کی انہوں نے کافی تبلیغ بھی کی۔ نسیم حجازی کا ایک ناول پی ہے ثقافت کی تلاش اسی موضوع پر، جو اس دور میں جو انہوں نے ماحول بنا دیا تھا۔ علماء کو فکر ہوئی کہ اگر یہ سوشلزم یا کمیونزم نافذ ہو گیا تو پھر اس کو ہٹانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کہتے کہ میں نے مولانا داؤد غزنوی، یہ سارے میرے دوست ہیں، سب سے پہلے کہتے میں گیا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، وہ دیوبندی عالم تھے، پیر تھے، خدام الدین رسالہ ان کا نکلتا تھا، اور یہ اس کے ایڈیٹر بھی تھے مولانا مجاہد الحسین۔ میں نے ان سے کہا کہ مولانا ایک جگہ جانا ہے، آئیں۔ ٹانگا لیا، اس پر ان کو بٹھایا، پھر مولانا داؤد غزنوی کے پاس چلے گئے۔ ان کو میں نے اوپر جا کے بتایا کہ بھئی مولانا احمد علی لاہوری آئے، وہ دیوبندی عالم پیر تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ننگے پاؤں آئے تھے نیچے ان کو ریسیو کرنے کے لیے۔ مطلب یہ مسلک کا اختلاف، خیالات کا اختلاف فطری بات ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر آدمی قتل و غارت شروع کر دے یا دوسروں کو کافر کہنا شروع کر دے۔ وہ کہتے ہیں مولانا، وہ چونکہ چشمدید گواہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ننگے پاؤں آئے تھے۔ پھر کہتے ہیں جو شیعہ عالم تھے مظفر شمسی، ان کو بھی لائے،
سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ. اب دیکھیں، اور مولانا ابوالاسرار محمد احمد قادری جو حزب الاناف جو مدرسہ ہے بریلوی حضرات کا، اس کے جو بانی تھے. مطلب یہ کہ پانچوں گروپ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، سب کی ایک ہی صلاح تھی کہ اگر غیر دینی طاقتیں زور پکڑ گئیں تو اسلام کا یہ نام و نشان مٹا دیں گے پاکستان سے، جس کو حاصل ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کیا گیا. پھر کہتے ہیں کہ ہم کراچی گئے، مولانا عبد الماجد بدایونی، اگر میں ان کا نام مجھے صحیح یاد ہے تو، مطلب جتنے عالم تھے، ایک مشرق تھا ایک مغرب تھا، سارے اکٹھے بیٹھے. علماء نے اکٹھے بیٹھ کے وہ سارے 22 نکات متفق رہ کے، یہ کہتے ہیں نا کہ مولوی کس بات پر اکٹھے ہیں، کون سا اسلام، وہ انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ یہ والا اسلام نافذ کرو. سب گروپوں نے لکھ کے وہ 22 نکات دیے، پھر وہ آئین کا حصہ بن گئے بعد میں قرارداد مقاصد کی شکل میں. اب انہوں نے ایک دوسرے کا ادب کیا، ایک دوسرے کے پاس بیٹھے تو ہی بات بنی. اسی لیے کہتے ہیں کہ دلوں کی نفرتیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. اگر ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا نہیں، دوسرے کی بات ہی نہیں سننی، تو پھر تو نفرت ہی بڑھے گی. لیکن جو ہمارے بزرگ تھے وہ قوم کے نبض شناس تھے، ان کو پتہ تھا. اب بھی آپ دیکھ لیں جو ملی یکجہتی کونسل ہے، اس میں یہ سارے اکٹھے رہے ہیں. کب سے مولانا شاہ امن رانی، مولانا فضل الرحمان، یہ ادھر گھنٹہ کا ذوق میں 92 میں نے خود ان کی تقریریں سنی. تو یہ جو لوگ تھے، مطلب جن کو احساس ہے، اور ان لوگوں کی مہربانی کہ پاکستان میں خانہ جنگی نہیں ہوئی، ورنہ جو حرب حرم پر ہوتا ہے یا مختلف دور میں جو علماء قتل ہوئے ہیں، جو بڑے لوگ قتل ہوئے ہیں، پاکستان میں خانہ جنگی ہو جانی تھی. ہندوستان افغانستان کی پوری کوشش ہے، لیکن یہ ان علماء کی برکت کی وجہ سے ان لوگوں نے عقل سے کام لیا. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو شیعہ قتل ہوا ہے یہ سنی نے نہیں مارا، اور سنی کو بھی پتہ ہے جو سنی قتل ہوا ہے وہ شیعہ نے نہیں مارا، وہ مارنے والا کوئی تیسرا ہے. ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان اس وقت بھی بچا تھا، اب بھی بچا ہوا ہے. تو کم از کم ان کی اس محنت کا تو ہم شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جس نے بھی عوام کا بھلا سوچا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے. مولانا محمد حسن امرتسری جامعہ اشرفیہ کے بانی دیوبندی عالم تھے. وہ باقاعدگی سے، حالانکہ ان کی ایک ٹانگ کاٹ دی گئی تھی کسی وجہ سے، ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے کاٹ دی تھی، اس کے باوجود اپنی معذوری کے باوجود وہ مولانا داؤد غزنوی سے باقاعدگی سے ملنے آتے تھے. اور ظاہر ہے مولانا بھی جاتے ہوں گے ان کے پاس. مطلب یہ ہے کہ مسلک کا اختلاف، حالانکہ وہ بھی اپنی جگہ بہت نمایاں شخص تھے، وہ بھی اپنی جگہ بہت زیادہ نمایاں شخص تھے، اور اتنے بڑے ولی اللہ تھے وہ مولانا محمد امرتسری کہ ان کو جب انیستھیزیا دینے لگے اس وقت کلوروفارم سنگھاتے تھے، انہوں نے ٹانگ کاٹنی تھی. تو انہوں نے کہا مجھے نشہ نہ دینا، کتنے منٹ کے بعد تم ٹانگ کاٹ دینا. تو انہوں نے وہ ذکر جو کرتے تھے وہ پڑھنا شروع کیا. انہوں نے جو تسبیح کرتے تھے انہوں نے تسبیح کرنا شروع کیا. تو پھر ڈاکٹروں نے ان کو ہلا کے بتایا کہ آپ کا آپریشن ہو چکا ہے. یہ جامعہ اشرفیہ کا جو بانی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمتیں نازل فرمائے، جو موجود ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. وہ باقاعدگی سے ان سے ملنے آتے تھے، حالانکہ وہ فقہ حنفی کے پیروکار، وہ فقہ اہل حدیث جو ہیں وہ اس کے پیروکار. اور یہ جو مولانا احمد علی لاہوری تھے، اب ذرا دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا. وہ حنفی ہونے کے باوجود دونوں عیدیں مینار پاکستان والی گراؤنڈ میں مولانا سید داؤد غزنوی کے پیچھے بڑھتے تھے. دونوں عیدیں اپنے مریدوں سمیت، حالانکہ وہ خود پیر تھے، دونوں عیدیں وہ ان کے پیچھے یہ مینار پاکستان والی گراؤنڈ میں دونوں عیدیں کے پیچھے پڑھے. ایسا بھی ہوا کہ مولانا داؤد غزنوی گرفتار تھے، قید میں تھے، ان کی جگہ کسی آدمی نے عیدیں پڑھائیں، تو تب بھی مولانا احمد علی لاہوری نے وہیں پر عید پڑھی اور اگلی صاحب میں آ کر بیٹھتے تھے. اس کا مطلب پہلے آ جاتے تھے. تو یہ ہے کہ بھائی اختلاف ہونا ہے، یہ فطری بات ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ متفق رہیں. اولاد نہیں متفق ہوتی باپ کے ساتھ، باپ نہیں متفق ہوتا اولاد کے ساتھ. مطلب یہ تو ایک فطری بات ہے کہ دونوں کو مشورہ ہو سکتا ہے کہ الٹ ہو ایک دوسرے کے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بیٹا باپ کی بے احترامی شروع کر دے یا باپ بیٹے پر ظلم شروع کر دے.
تو ان لوگوں نے اپنے عمل سے یہ مثال پیش کی ہے ہمارے لیے. اس کا مطلب ہم جو بعد والے ہیں ہمارا قصور ہے کہ جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اتنی سختی شروع کر دی ہے. ورنہ جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے عمل سے, عید ان کو نہیں پڑھانی آتی تھی, یا ان کے مرید نہیں تھے, ان کے ہزاروں مرید تھے. ان کا یہ خدام الدین رسالہ تھا, دیوبندی گھروں میں جاتا تھا, وہ ساری دنیا جانتی تھی ان کو. لیکن انہوں نے اپنے عمل سے مثال پیش کی کہ بھائی یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم دوسرے کو غیر مسلم سمجھ لیں, یا کہیں جی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے تو میں پڑھتا ہوں اس کے پیچھے. مولانا عبدالحسنات محمد احمد قادری بریلوی عالم تھے, اور بہت بڑے بریلوی عالم تھے. ان کے بیٹے مولانا محمود احمد رضوی جب تک زندہ رہے وہ یہ رویت ہلال کمیٹی کے وہ چیئرمین رہے. جامعہ حزب الاحناف اس کے بانی ہیں وہ. سید داؤد غزنوی وہ اہل حدیث تھے. ان کی باقاعدہ ملاقات, ایک دوسرے سے ملنے جاتے تھے, اور اتنا زیادہ مطلب ان کا یہ پیار تھا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو جو جس کے پاس گیا وہ اس کو امام بناتا تھا. اب کہتا ہے جی میری فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی, فلاں کہتا میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی. بھئی آپ کے جو بزرگ تھے ان کی تو ہوتی تھی ایک دوسرے کے پیچھے. دونوں ایک دوسرے کو امام بناتے تھے. جو بھی ملنے گیا ہے تو وہ مہمان کی عزت سمجھ کر اس کو مصلی پر کھڑا کرتا تھا. اب اگر کوئی ان کا پیروکار کہے دونوں گھروں میں سے کہ جی میری دوسرے کے پیچھے بھی تمہارے بزرگوں کی کیسے ہوگی, اس کا مطلب یہ کہ یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہا جائے, ایک دوسرے کی بے احترامی کی جائے, اور خاص طور پر علماء کی بے احترامی کی جائے. جب ہم اتباع, سب سے بڑا سرمایہ کسی ملک کا, کسی ادارے کا, کسی شخص کا وہ اعتبار ہوتا ہے جس کو کریڈیبلٹی کہتے ہیں. یہ جو نوٹ ہے میری جیب میں یہ کاغذ ہے, اس کی ویلیو صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کا اس پر اعتبار ہے کہ حکومت پاکستان اس کی ضامن ہے. اگر اعتبار ختم ہو جائے تو اس کو پیس آف پیپر یہ تو کسی کام بھی نہیں آ سکتا, اس پر تو لکھا بھی نہیں جا سکتا. یہ اعتبار ہے جس نے کاغذ کے پردے کو قیمتی بنایا کہ اس کے بدلے میں 5000 کی چیزیں آ جاتی ہیں, اس کے بدلے میں آپ سونا خرید سکتے ہیں. تو وہ کاغذ اعتبار نے اس کو بنایا ہے سارا کچھ, ورنہ اس کی کوئی ذاتی ویلیو نہیں. اسی طرح جو علماء ہیں اگر ان کا اعتبار ہم ختم کر دیں, ایک دوسرے کا وہ اعتبار ختم کر دیں کہ یہ کافر ہے, وہ کہے یہ کافر ہے, عوام دونوں کو دیکھ کے کہیں دونوں ہی کافر ہیں, تو بھائی پھر بنے گا کیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے. اگر ہم علماء کی کریڈیبلٹی ختم کر دیں کہ یہ اس آدمی کی چاہے یہ دنیا جہان سے بڑھ کر بڑا ہوا ہے میں نہیں اس کی بات مانوں گا, تو پھر تو بھائی ہر آدمی اپنا اپنا امام خود ہی ہو جائے گا. جو یورپ کا نظریہ ہے کہ جو فرد ہے اس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے, نہ خدا کو, نہ رسول کو, نہ مذہب کو, نہ اسٹیٹ کو, نہ قانون کو. وہ کہتے ہیں جی انڈیویجول جو ہے بس یہی سب کچھ ہے. اگر علماء کا اعتبار ختم کر دیا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے, تو اس کا جو نقصان ہوگا اس کے بارے میں یہی سوچا جا سکتا ہے کہ پھر پوری امت جو ہے وہ دین چھوڑ جائے گی. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے خیالات سے دیوبندی حضرات بالکل متفق نہیں. مولانا ادریس کاندھلوی جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث سے بخاری پڑھاتے تھے. ان کا 50 سال تعلق رہا ہے. حیدرآباد دکن میں 1929 میں ان کے ساتھ تعارف ہوا, اور پوری زندگی وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس آتے رہے. جب بھی مولانا ادریس کاندھلوی آتے وہ اپنی کتابیں جو نئی چھپی ہوتی ہیں وہ لے کے آتے, اور جب مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ ملنے جاتے تو وہ اپنی کتابیں ان کو پیش کرتے. مطلب یہ ہے بزرگوں کا طریقہ. کیا ہم لوگ ان سے زیادہ عالم ہیں؟ سید مودودی کے پاس سنا ہے 60,000 کتابیں تھیں, پوری دنیا سے انہوں نے اکٹھی کی تھی. مولانا ادریس کاندھلوی وہ اردو پڑھنا ہی پسند نہیں کرتے تھے, وہ صرف عربی پڑھتے تھے. پوری زندگی انہوں نے حدیث پڑھی اور پڑھائی. کیا ان کو نہیں یہ مسئلے مسائل معلوم تھے کہ اس کی پیچھے نماز میری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, یا اس سے ملنا چاہیے کہ نہیں, یا اس سے ہاتھ ملانے سے میرا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کو نہیں پتا تھا. یا ہم زیادہ عقل مند پیدا ہو گئے کہ ہمیں زیادہ پتا ہے کہ بھئی یا ہم متقی زیادہ ہیں ان سے, پرہیزگار زیادہ ہیں. تو بھائی خوف خدا کا کریں, کوئی کسی کو برا نہ کہے, نہ عالم علماء کو برا کہیں دوسروں کو.
نہ عوام عالموں کو برا کہیں، نہ دوسرے گروپ والوں کو برا کہیں، سب کو مسلمان سمجھیں، اور جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے اس کو پوری کی پوری جب تک وہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کو سمجھیں۔ اور اگر بالفرض کو کافر ہو بھی گیا تو اس کو میں کافر نہیں کہہ سکتا، اس کے لیے حکومت کے ادارے موجود ہیں، وہاں پر کیس ہوگا، وہاں پر شکایت ہوگی بھئی یہ آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا یا میں رسول اللہ کا منکر ہوں، تو وہ عدالت اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہمارے سامنے اگر کسی نے قتل کیا تو ہم اس قاتل کو قتل نہیں کر سکتے، اگر ہم کریں گے تو پرچہ ہم پر ہو جائے گا، قانون ہم ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ اسی طرح یہ کافر کہنے کا قانون ہے، کسی آدمی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ انڈیویجول جو ہے، ایک فرد جو ہے وہ دوسروں کو کافر کہہ دے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی عالم تھے، ندوہ کے تھے، ان کا اختلاف تھا علمی مسائل میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن انہوں نے جو اپنے رسالے میں لکھا، انہوں نے لکھا کہ جو دہریت اور الحاد یعنی خدا کے انکار کا سیلاب ہندوستان میں آیا تھا، اس کے آگے بند باندھنے والا یہی شخص ہے جس کے، اور لفظ کیا لکھے کہ ان کے مقدس ہاتھوں سے وہ بند باندھا گیا۔ یہ ہے اختلاف رائے کے باوجود احترام۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ سارے علوم ان کے پڑھے ہوئے تھے جن علوم کی بنیاد پر وہ خدا کے انکار کی وہ تحریک چلا رہے تھے، انہوں نے وہ سب کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، انہوں نے اس کو سوچ سمجھ کر اس کا جواب دیا، اور ان کی وفات پر انہوں نے مطلب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر قاری طیب صاحب نے جو تعزیت کی ہے، انہوں نے کہا کہ مولانا اسلامی اجتماعیات کے بہترین شخص تھے۔ اب دیکھیں اختلاف تو علمی جو ہے وہ سب کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی طرف سے اور جماعت دیوبند کی طرف سے میں تعزیت کرتا ہوں۔ بھائی جتنا بڑا دل ہمارے بزرگوں کا تھا اور ہے، ہمیں بھی اتنا بڑا دل ہی پیدا کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ جو مشرق اور مغرب گھنٹہ گھر میں اکٹھے ہو کے تقریر کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ان کی نماز ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے پیچھے تو ہماری بھی ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جو مسجد نظر آئے، جو سامنے ٹائم آ گیا، جو بھی مسجد پاس ہے اس میں نماز پڑھیں، اللہ اللہ خیر صلی۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلوی عالم تھے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے ضیاء القرآن، اس میں جا بجا انہوں نے یہ حوالے دیے اس کے تفہیم القرآن کے۔ جب چھپی اس کا سیٹ مولانا کو دیا، مولانا نے تعریف کا خط لکھا جو انہوں نے اپنی لائبریری میں بیرا میں لگایا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ جواب مہربانی مہربانی است، ازاں مہرو عظیمہ جاں فشانیست، جواب مہربانی مہربانی است۔ انہوں نے کتابوں کا سیٹ بھیجا، انہوں نے جو خط لکھا انہوں نے یہ قدر کی کہ انہوں نے اپنی لائبریری میں لگا رکھا ہوا سنبھال کے، ورنہ ایک خط تھا اور لوگوں میں تعریف کی ہوگی۔ مطلب یہ کہ بزرگ جو تھے ان میں کوئی وضاحت تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی بہت سخت سمجھے جاتے تھے دینی معاملات میں، لیکن جب وہ جمعیت علماء ہند کا اجلاس ہوتا تو جماعت کروانے کے لیے وہ سید داؤد گنجوی کو آگے کرتے تھے۔ اور وضاحت یہ تھی بزرگوں میں کہ یہ مولانا اسحاق بٹی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں پیغام لے کر سید داؤد گنجوی کا میں مولانا ابوالحسن صاحب کے پاس گیا، وہ بیمار تھے اور لیٹے ہوئے تھے۔ جب میں گیا تو اٹھ کے بیٹھنے لگے، میں نے کہا حضرت آپ لیٹے رہیں، پیغام دینا۔ انہوں نے کہا بھئی آپ سید داؤد گنجوی کے قاصد ہو، تو مجھ پر فرض ہے کہ میں جتنا بھی احترام کروں میں کر سکوں میں کروں۔ مطلب یہ تھا ان کا طریقہ۔ اور ہم علیحدگی میں بیٹھ کے سوچنا چاہیے ہمیں کہ یا تو ہم ان سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یا ہم ان سے زیادہ پرہیزگار ہیں، یا ہم ان سے زیادہ دیندار ہیں۔ ہمارا مرتبہ ان سے بھی بڑا ہے کہ ان بزرگوں کے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات سے ان کے دین کو کوئی فرق نہیں پڑا، ہمارے دین کو بہت فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھ لیں، یہ جمعہ پڑھ لیں۔ تو بھائی سب مسلمان ہیں، جب تک وہ کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اس کو کسی آدمی کے اگر دل میں بھی ہوا نا کہ فلاں کافر ہے تو اس کو قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا۔ لہذا اس بات کا اپنا جائزہ لینا چاہیے، کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کرنی کہ جناب یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اور نہ اس کا برا نام رکھنا ہے، نہ اس کی بے احترامی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو
قیامت والے دن رسول اللہ کے قدموں میں جگہ دیں۔ وما لنا الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔